پارہ نمبر 2 سیقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين احمق لوگ اب یہ بھی کہیں گے کہ مسلمان اپنے قبلے سے کیوں پھر گئے جس پر اب تک تھے۔ تم کہہ دو کہ پورب پچھم سب اللہ کا ہے، چلا دیتا ہے جس کو چاہے سیدھی راہ پر، اور اس طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا کہ لوگوں پر تم گواہ بن سکو اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، اور وہ قبلہ جس پر آپ تھے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون تابع ہے رسول کا اور الٹے پاؤں پھر جانے والا کون ہے، اور یہ امتحان تو بڑا بھاری تھا، مگر جن کو اللہ نے راہ بتا دی وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ کا دستور یہ نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کر دے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا پیار اور مہربانی رکھتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا، تو لو ہم آپ کو وہ قبلہ جس پر راضی رہو گے دیتے ہیں، پس پھیر لو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جس جگہ بھی تم ہوا کرو پھیرو اپنا چہرہ اسی کی طرف، اور جن لوگوں کو کتاب ملی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ان کے کاموں سے۔ اہل کتاب کو ساری نشانیاں لا کر دو گے تب بھی یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور اب تو آپ بھی ان کے قبلے کی طرف پلٹ نہیں سکتے، اور خود ان میں بھی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے۔ علم آ جانے کے بعد پھر ان کی پسند پر اگر تم چل پڑے تو اپنا شمار بے انصافوں میں کراؤ گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تب بھی ان کا ایک گروہ جان بوجھ کر حق بات چھپا لیتا ہے۔ تیرا رب فرمائے وہی حق بات ہے، پھر تو ان میں نہ ہونا جو شک کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ہر کسی کو ایک رخ تو کرنا ہی پڑتا ہے، سو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے جاؤ، جہاں بھی تم رہو گے اللہ تم کو اکٹھا جمع کر لے گا۔ اللہ تو بے شک ہر چیز کر سکتا ہے۔
اور جس جگہ سے بھی تم نکل چلو اور جہاں جاؤ نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کرو، اور یہ حق بات ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تمہارے کسی کام سے بے خبر نہیں۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو نماز کے لیے اپنا رخ ادب والی مسجد کی طرف ہی کر لینا، اور جہاں بھی رہو سب کے سب اپنے چہروں کو کعبے والی مسجد کی طرف کر کے نماز ادا کرو، تاکہ لوگوں کو تم سے جھگڑنے کی کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مگر جو ان میں ظالم ہیں ان کی بکواس تو چالو رہے گی، ان کی پرواہ مت کرو اور کسی سے بھی مت ڈرو، صرف میرا خوف کرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں، تاکہ تم ہدایت کی راہ پر جمے رہو۔ تمہارے درمیان کیا ہی اچھا بھیجا ہم نے رسول، جو تمہارا اپنا ہی ہے، تم کو پڑھ کر سناتا ہے آیات ہماری، اور تم کو صاف ستھرا کر کے سنوار بھی دیتا ہے، اور کتاب و دانائی کی باتیں سکھاتا ہے، اور ایسی تعلیم دیتا ہے جو تم جانتے بھی نہ تھے۔ بس یاد رکھو مجھ کو، میں بھی یاد رکھوں گا تم کو، اور میرا احسان مانتے رہو اور میری ناشکری مت کرو۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اے ایمان والو، قوت حاصل کرو صبر اور نماز سے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو کوئی بھی قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم کو ابھی پتہ نہیں چلتا۔ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف اور بھوک سے، اور کچھ مال اور جان کے نقصان سے، اور آمدنی اور پیداوار کے گھاٹے میں بھی۔ ایسے موقع پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ جب بھی ایسے لوگوں پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں پر عنایات ہیں اپنے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی راہ پر ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر جو کوئی بیت اللہ کے حج کو آوے یا عمرے کو تو اس پر گناہ نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان طواف کرے۔ جو کوئی شوق سے نیکی کرے گا تو اللہ بڑا قدرداں اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں اس صاف صاف حکم کو جو ہم نے نازل فرمایا ہے اور راہ کے نشان کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ انسانوں کے لیے ہم نے کتاب میں کھول کر اسے بیان کر دیا، ایسے لوگوں پر لعنت کی پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر کسی نے ان پر لعنت بھیجنی ہے۔ مگر جو توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو کر اپنے آپ کو سنبھال لیں اور بیان کر دیں جو چھپایا ہے تو میں ان کو معاف کرتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اور جو لوگ انکاری ہوئے اور منکر ہی مر گئے ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور فرشتوں کی طرف سے اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت کی پھٹکار ہے۔ اس مصیبت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور ان کو پھر کوئی ڈھیل نہیں ملے گی۔ اور تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے، بس اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔
وہی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ آسمان اور زمین کا پیدا کر دینا، رات دن کا بدلتے ہوئے آنا جانا، اور انسانوں کے کام کی چیزیں لے کر جو کشتی دریا میں بوجھ لادے چلتی ہے، اور پانی جو اللہ نے اتارا کہ مردہ زمین کو زندگی عطا کرے اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار اور ہواؤں کا الٹ پھیر، اور زمین و آسمان کے درمیان بدلیاں جو حکم کی تابع ہیں، ان سب میں نشان ہیں عقل والوں کے لیے۔ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا مانتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت کرنی چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کبھی غور کر لیں یہ ظالم کہ انہیں عذاب دیکھنا ہے، تب معلوم ہوگا کہ سب قوت اللہ کو ہے اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب وہ پیشوا بے تعلق ہوں گے اپنے پیچھے چلنے والوں سے اور عذاب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور آپس کے ان کے تمام اسباب اور امید ٹوٹ چکی ہوگی، اور پیچھے چلنے والے اپنے بڑوں کے بارے میں کہیں گے کہ کاش ہم کو اور ایک بار دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو جیسے یہ آج ہم سے مکر گئے ہم بھی ان کو وہاں دھتکار دیتے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کی حسرت اور پچھتاوا انہیں دکھائے گا، اور آگ میں سے ان کو نکل بھاگنا ممکن ہی نہ ہوگا۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اے انسانوں، زمین کی حلال اور صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تم کو حکم لگاتا ہے کہ برے اور بے حیائی کے کام کیے جاؤ اور اللہ پر وہ باتیں کہو جو تمہارے علم سے باہر ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں کہ ہم تو چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگر ان کے باپ دادے کچھ عقل نہ رکھتے ہوں تب وہ کس کی راہ چلیں گے؟ ان کی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی جانوروں کو آواز دیتا ہے، اور جانور تو ہانک پکار کے چلانے کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے تو تھے، اب عقل بھی جاتی رہی۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی روزی میں ستھری اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اگر تم صرف اللہ کی بندگی والے ہو تو اس کا شکر بھی بجا لاؤ۔ اس نے تم پر حرام کر دیا مردار کو، اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ پھر بھی اگر کوئی بے بس ہو جائے، نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور عادت نہ ڈالے تو اس پر گناہ نہیں۔ اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے، اور اسے چھپا کر حقیر نفع حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہ مال کھا کر انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو گناہوں سے پاک قرار نہ دے گا، ان کو بڑا ہی دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ آگ میں جانے پر کتنی دلیری اور حوصلہ بتا رہے ہیں۔ یہ اس واسطے ہوا کہ اللہ نے حق کی بنیاد پر کتاب نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کر کے راہیں نکالیں وہ ضد اور پھوٹ میں بہت دور جا پڑے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ نیکی صرف اسی میں نہیں کہ بس تم نے اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، بلکہ نیکیاں یہ بھی ہیں کہ کوئی شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لا کر دے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال ناطے والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور ہاتھ پھیلانے والوں اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے، اور قائم رکھے نماز اور دیتا رہے زکوٰۃ، اور اپنے اقرار کو پورا کرنے والے جب قول و قرار کریں، اور تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، تو بس یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ثابت ہوئے۔ اے ایمان والو، حکم کیا گیا تم پر کہ قتل کیے گئے لوگوں کے خون کا بدلہ دلاؤ، آزاد قاتل ہو تو آزاد، غلام خونی ہو تو وہی غلام قتل کیا جائے، اور عورت نے یہ جرم کیا ہو تو اسی عورت سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر قاتل کو بھائی چارے کے لحاظ سے کچھ معافی دی جائے تو بھلے طریقے سے احسان مان کر خون بہا کی رقم ادا کر کے راضی نامہ کرا لے۔ بوجھ ہلکا ہوا اور یہ ایک سہولت ملی تم کو تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کی مہربانی سمجھو، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرنا نہ چھوڑے تو اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اے عقل والے لوگو، یہ سمجھ لو کہ اسی طرح کے قصاص میں تمہاری زندگی محفوظ ہے تاکہ تم خون خرابے سے بچے رہو۔ جب تم میں سے کسی پر موت حاضر ہونے کا وقت آ لگا ہو اور مرنے والا مال چھوڑ جانے والا ہو تو اس پر فرض ہے کہ وصیت کر جائے،
ماں باپ اور ناتے والوں کے لیے بھلے طریقے سے یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ تو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ ہاں اگر سننے والے کو یہ احساس ہو کہ وصیت کرنے والے نے کسی خاص شخص کی طرفداری یا کسی کی حق تلفی کی ہے تو پھر ایسی وصیت میں وہ اصلاح کر دے تو اللہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے فرض تھے تم سے پہلے لوگوں پر تاکہ تم کو پرہیزگاری کا سلیقہ آ جائے۔ گنتی کے کچھ دن ہیں، پھر بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے۔ سفر اور بیماری سے فراغت کے بعد جن لوگوں کو قضا روزے کی طاقت ہے ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو کوئی شوق سے آگے بڑھ کر نیکی کرے تو اس کے لیے بڑا خیر ہی خیر ہے، اور اگر تم علم سے کام لو تو روزہ رکھنے میں تمہارا بڑا بھلا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں راستہ بتانے کی کھلی کھلی نشانیاں اور فیصلہ موجود ہے۔ بس جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، پھر بھی کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو رمضان مہینے کے بعد دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ سہولت اس واسطے ہے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ تم کو اس نے ہدایت کی راہ پر چلا دیا اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے کہ مجھے کیسے پائیں تو میں بہت قریب ہوں، پہنچ ہی جاتا ہوں کسی بھی پکارنے والے کی پکار پر۔ جب جب وہ مجھ سے دعا کرے بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم قبول رکھیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک راہ پاتے رہیں۔ روزوں کی راتوں میں تم کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم تھا کہ تم چھپ کر اپنے ضمیر سے خیانت کرتے تھے، اللہ نے تمہاری طرف توجہ فرمائی اور تم کو معاف کیا اور اب اجازت دے دی کہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو اور اسے حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے کتاب میں لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم کو فجر کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نظر آ جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھو تو اپنی عورتوں کے پاس مت جاؤ۔ یہ حدیں اللہ نے باندھی ہیں،
ان کے نزدیک نہ پھٹکو، اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ کر چل سکیں۔ اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر ہرگز نہ کھاؤ، اور حاکموں کو رشوت پہنچا کر لوگوں کا مال جان بوجھ کر ہڑپ کرنے کا گناہ نہ کرنا۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے یہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے، اور حج کے اوقات بھی چاند سے طے ہوں گے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں چھت یا پچھواڑے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ گناہ سے بچنا چاہیے، اور گھروں میں تو اس کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو تم سے لڑائی کرتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایسے لوگوں کو جہاں پاؤ مار دو، اور انہوں نے جہاں سے تمہیں نکالا تھا تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو، اور فتنہ کرنا قتل سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑنا جب تک وہ تم سے اس جگہ نہ لڑیں، پھر بھی اگر اس ادب والی مسجد کے پاس تم سے مار کاٹ کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو، منکر لوگوں کی ایسی ہی گت بنانی چاہیے۔ پھر اگر وہ رک جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ فساد پوری طرح مٹ نہ جائے اور اللہ کا دین جاری ہو جائے۔ اگر وہ فتنہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ حرمت والا مہینہ صرف حرمت والے مہینے کا بدل ہو سکتا ہے، اور تمام ادب کی باتوں میں برابری کا لحاظ رکھا جائے گا۔ پھر جو حرمت والے مہینے میں تم پر ہاتھ ڈالے تو تم بھی جواب میں ان پر ہاتھ چلاؤ۔ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور خوب جان لو کہ اللہ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاؤ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی پر جمے رہو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ پھر اگر راستے میں گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی کر سکو ایک جانور بھیج دو، اور جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ۔ پھر بھی تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کرنے سے فدیہ ہو جائے گا۔ اگر امن کی حالت میں کوئی عمرہ ملا کر حج کرنے کا فائدہ حاصل کرے تو جو قربانی کر سکے پیش کرے، اور جس کو قربانی کا جانور نہ ملے تو روزے رکھے۔ حج کے دنوں میں 3 دن اور 7 دن جب واپس لوٹ کر جاوے، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ سہولت اس کو ہے جس کے اہل و عیال ادب والی مسجد کے پاس نہ رہتے ہوں۔
اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا۔ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ حج کے مہینے تو معلوم ہیں، جو بھی ان مقررہ دنوں میں حج کا قصد کر لے تو اسے چاہیے کہ دوران حج نہ عورت کے پاس جائے اور نہ کوئی برا کام اور نہ لڑائی جھگڑا حجت تکرار کرے، اور جو نیک کاموں میں تم لگے رہو گے تو اللہ کو معلوم ہی ہے، بس سامان سفر ساتھ میں لے لیا کرو، اور سب سے اچھا سامان تو پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل مند لوگو، مجھ ہی سے ڈرا کرو، اپنے رب کا فضل یعنی روزی تجارت کر کے حج کے دنوں میں حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں۔ بس جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جیسا اس نے تم کو سکھایا، اس سے پہلے تم بھی صحیح طریقے سے محض ناواقف تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ واپس ہوں تم بھی وہیں سے واپس ہو جاؤ اور اللہ سے معافی چاہو، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ پھر جب حج کے ارکان پورے ہو جائیں تو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑائی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں ہی دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان میں وہ لوگ کیا خوب ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ بہت اچھے رہے، ان کا نصیب جاگا، ان کو اپنی محنت کا خوب پھل ملا اور حساب کرنے میں اللہ کو کچھ بھی دیر نہیں۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر کوئی جلدی یعنی 2 دن میں ہی منا سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی ٹھہر کر گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ بس اصل تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم سب اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں تم کو بڑی عجیب لگتی ہیں، اور جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے اس پر خدا کو گواہ بتاتے ہیں، مگر وہ سخت جھگڑالو ہیں۔
اور جب ملک میں حاکم بنے تو اودھم مچانے میں بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کھیتیوں اور نسلوں کو ہلاک کر ڈالتے ہیں، اور اللہ تو فساد کو مطلق پسند نہیں فرماتا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ کچھ تو اللہ کا خوف کرو تو طاقت کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے میں اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اور اللہ کو بھی اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ صاف صاف حکم آ جانے پر بھی اگر تم پھسل جاؤ گے تو جان رکھو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کیا ان کو انتظار ہے کہ بدلیوں کے سائے بانوں میں اللہ تعالی فرشتوں کو ساتھ لیے ان کو دکھائی دے؟ تب تو قضیہ ہی فیصل ہو جائے گا۔ سب کاموں کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں، پھر بھی جو کوئی اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ منکر لوگ دنیا کی نعمت دیکھ کر دنیا کی زندگی پر ریچھ مرے ہیں اور ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن منکروں پر خوب اونچا درجہ پا چکے ہوں گے۔ تب یہ جان لیں گے کہ کسی کو بھی بے حساب رزق صرف اللہ کے چاہنے پر ہی مل سکتا ہے۔ پہلے وقت میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے اور ان کی ایک ہی واحد امت تھی، پھر جب ان میں بگاڑ ہوا تو اللہ نے ان میں سے اپنے نبیوں کو کھڑا کیا جو نیکی پر بشارت سناتے تھے اور برے کاموں پر اللہ سے ڈرنے کی لوگوں کو تلقین کرتے تھے، اور اللہ ان نبیوں کے ساتھ حق کی بنیاد پر اپنی کتابوں کو بھی نازل فرماتا رہا تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہو چکا ہے اس کا فیصلہ ان کتابوں سے بتا دیا جائے۔ لیکن جن لوگوں کو کتابیں دی گئی تھیں انہوں نے خود ہی اس میں جھگڑا ڈال دیا اور اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب میں روشن دلیل سے ہر چیز صاف صاف اور واضح ہو چکی تھی، اور انہوں نے آپس کی ضد اور اختلاف کو چلائے رکھنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ ایسے الجھن اور اختلاف کے ماحول میں اللہ نے اپنے حکم سے ان ایمان والوں کو ہدایت عطا فرما دی جنہوں نے حق بات میں اختلاف کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں بس یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے تھے؟ انہیں سخت تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے بڑے نقصان اور تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور انہیں کھنگال کر ایسا ہلا ڈالا گیا کہ وقت کے رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آوے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد اب قریب ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا اور کہاں خرچ کریں؟ جواب میں آپ فرما دو کہ جو کچھ بھی بہتر مال میں سے ثواب حاصل کرنا چاہو تو ماں باپ پر خرچ کرو، اور رشتہ دار اور ناتے والوں کو
یتیموں اور محتاجوں پر خرچ کرو اور راہ چلتے مسافر کی بھی ضرورت پوری کرو۔ یہ سب بہتر مقامات ہیں جہاں تم کو خرچ کرنا چاہیے، اور جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ منکروں کے مقابلے میں جنگ کرنے کا اب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ حکم تم کو کچھ ناگوار معلوم ہوتا ہے، مگر بہت ممکن ہے کہ جو چیز تم کو ناگوار ہو اسی میں تمہارا بھلا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز تم کو اچھی لگتی ہو اس میں تمہارا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ انجام کا علم اللہ کو ہے، تم کو نہیں۔